اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پہ بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کس سے کہتے ہیں؟ رمضان رمز سے ہے۔ رمز کا معنی ہے مارنا۔ انسان اپنے من کو مارے، اپنے نفس کو مارے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اس کا نام روزہ ہے۔ دوسرا، رمضان کا معنی کیا گیا ہے رمز، رکنا، دنیا کی تمام خواہشات کو چھوڑ دینا، اس کو سے اجتناب کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تیسرا، صیام کا معنی ہے جلانا۔ جلانا یہ ہے کہ انسان کی 11 مہینے گناہ ہوتے ہیں، تو یہ مہینہ آتا ہے اور یہ انسان کے سارے گناہوں کو جلا کے انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، پہلی امتوں پہ بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ نوح علیہ السلام کی امت پہ ہر مہینے میں 3 روزے تھے، تو اس طرح وہ پورے سال کا حساب لگا کے تو وہ 36 روزے بنتے ہیں، تو ہر مہینے میں 3 روزے تھے، 12 مہینوں میں 3 روزے رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے روزے رکھے تو 13 رمضان المبارک کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھے تو 6 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ داؤد علیہ السلام پہ رمضان کا مہینہ آیا تو 7 رمضان المبارک کو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی، کتاب نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھے تو رمضان میں انہیں انجیل عطا کی گئی، 12 رمضان المبارک کو انجیل ملی۔ یہ پہلی امتوں کی میں جو رمضان آیا گزرا اس کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں 3 رمضان المبارک کو 24 رمضان المبارک کو قرآن مقدس نازل ہوا، تو 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ 7 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ 18 رمضان المبارک کو یا 19 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ 21 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام انتقام میں تھے تو لیلۃ القدر کی رات ملی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے فضائل و مناقب ہیں رمضان المبارک کے۔ رمضان المبارک انسان کو درس دیتا ہے رکنے کا، جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے، اسی طرح لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کے کی باتیں کرنا، عیب جوئیاں کرنا، تنزیہ طور پہ باتیں کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کی عیب جوئیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، ان پہ باتیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے۔ رمضان کے روزے میں کمی کوتاہی معاف ہے، نماز کی کمی کوتاہی معاف ہے، حج کی معاف ہے، زکوٰۃ کی، ان چیزوں کی معاف ہے، لیکن حقوق و لباد جو ہیں، کسی کی غیبت کی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کسی کا حق دبایا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ درس دیتا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، عیب جوئیاں نہ ہو، کسی پہ بہتان نہ لگایا جائے، کسی پہ تنزیہ طور پہ باتیں نہ کی جائیں۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، گال گلوچ سے صبر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی خاموش کروانا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا تقدس ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان مسجد میں اذان ہو رہی ہو، اذان سن کے خاموش ہو جائے تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں، وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرتا، وہ کلمہ پڑھ کے مرتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے ہم ہر چیز سے صبر کریں، غرباء مساکین لوگوں کا خیال رکھیں، انہیں افطاری کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کی اس بھوک، اس پیاس کی شدت میں کسی کو پانی پلائے گا افطاری میں، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ جو لوگ رمضان میں بھوک پیاس برداشت کریں گے، جب 50,000 سال کا دن ہوگا میدان محشر میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس انسان پہ رحم کریں گے، وہاں کی بھوک پیاس سے نجات دے دیں گے۔ جو دنیا میں کسی غریب کو کپڑے پہنائے گا، میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو اس کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ جو دنیا میں کسی مرنے والے بچے کی ماں کو صبر کی تلقین کرے گا، قیامت کے دن سارے نبی ننگے ہوں گے، سارے ولی ننگے ہوں گے، کسی کا لباس نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو نور کا لباس پہنائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، احترام کا درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔